فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے نا، بس یہ آخری واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اسے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو فرعون نے کیا کہا کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اے موسیٰ تو چھوٹا سا بچہ تھا، ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے، اور وقتلت وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الظالمین، اور تو نے ایک قتل بھی کیا ہے بھائی. حضرت موسیٰ سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا نا، وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا صرف لڑائی چھڑوانے کے لیے، وہ اتنا زور سے لگ گیا کہ اس کا انا للہ ہی ہو گیا بندے کا. بندہ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا. تو فرعون نے کہا آپ تو ریاست کے معاذ اللہ مجرم بھی ہیں، قتل بھی ہوا ہے آپ سے، اور بچپن سے ہم نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، ہمیں ہی سمجھانے آ گئے ہو ہے بھائی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے آپ ہم ہی کو سمجھا رہے ہو. تو ایسے موقع پہ فرعون کو اس کی اوقات یاد دلانا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ آگے پھر نصیحت اثر نہیں کرتی. فرعون یہی اسی الزام میں رہتا کہ میرے اتنے احسانات، میرے، اور ساری دنیا کو بتاتا رہتا پالا ہے، اور انہوں نے تو قتل کر دیا، یہ تو ویسے ہی مجرم ہے، ان کو تو میں نے چھوڑ دیا، یہ تو میرے احسانات. تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے، جو جتنے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ فرعون کی اس تقریر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر، کہ فرعون کا تو بڑا احسان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پہلے تو اپنی پوزیشن واضح کی، فعلتها اذا وانا من الضالین، کہ وہ غلطی میں نے جان کر نہیں کی، وہ غلطی سے ہوئی. جو قتل ہوا ہے میں نے جان کر کسی کو قتل نہیں کیا، غلطی سے تو کسی سے بھی کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی. مجھے کیا پتا تھا میرے چانٹا ایسا خاندانی چانٹا ہوگا کہ ایک چپیٹ میں بندہ ہی مر جائے گا. تو وہ میں نے جان کر، تو بھائی غلطی سے تو آپ جا رہے ہو، گاڑی کے نیچے کوئی آ جاتا ہے، تو جان کر اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، لہذا اس غلطی پر تانا دینا نہیں بنتا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل، اور اے فرعون جو تو بیان کر رہا ہے کہ میں نے تجھے بچپن سے پال پوس کے جوان کیا، تو ذرا یہ نعمت بھی تو بتانا، یہ بھی تو ایک نعمت ہے کہ تو نے میری قوم کو برسوں سے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ جو میری قوم پہ تو ظلم کر رہا ہے، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، تو یہ بھی تو میری قوم ہے نا، یہ بھی تو ایک احسان ہے، اس کا بھی تو تذکرہ کر. یہ تانے والا اسٹائل ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اس کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے نا، جہاں اتنے احسانات کا تذکرہ. اور اسی میں انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا ضمناً، یہ صراحتاً نہیں، کہ میں جو تیرے محل میں پلا بڑا ہوں وہ بھی تو نے میری قوم کو غلام بنایا، جس کی وجہ سے میری ماں مجبور ہوئی صندوق میں ڈالنے پر، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی یہاں آگے پلتا میں. میری ماں مجھے گود میں لے کے پال لیتی، بڑا کر دیتی. یہ تو تیرے پیدا کردہ حالات ہیں جن کی وجہ سے میں اس محل میں پہنچا اور تو نے مجھے پالا. تو یہ بھی ایک احسان ہے، ذرا اس کا بھی تذکرہ کر دو. تو یہ انداز تانے والا ہے، مگر اس سے تانا برائے تانا مقصد نہیں ہے، اس سے فرعون کو اس کی اوقات یاد دلانا مقصد ہے. یہی وجہ جب فرعون نے یہ بات سنی تو ٹاپک کیا کر دیا اس نے؟ فوراً چینج کر دیا کہ دوسرے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ احسان وحسان چھوڑو، یہ احسان وحسان چھوڑو. مر ربکم، ہاں، کہ وہ مر ربکم یا موسیٰ، ہے موسیٰ تمہارا رب کون ہے، ذرا اس کو بتاؤ، تم کس خدا کی طرف. ایک دم ٹاپک کیا کر دیا اس نے؟ چینج. تو ایسے فسادی آدمی کو جو معاشرے میں فساد مچا رہا ہو، بعض دفعہ اس کو اس کی اوقات یاد دلانی پڑتی ہے کہ آپ کی یہ اوقات ہے. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں، اب آئیں اصل مدعا پہ بات کیا ہے، ورنہ وہ بلا وجہ چوڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی معاشرے کی اصلاح کی نیت سے. لیکن آج کل جو تانے دیے جاتے ہیں ان میں اصلاح کا پہلو کم ہوتا ہے. اپنی ایک ٹھڑک ہوتی ہے نا انسان کو دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ والی ٹھڑک نکالنا زیادہ مقصد ہوتا ہے، اور اپنا پاؤں اوپر ہے دوسرا نیچے ہو جائے. یہ چیزیں جن لوگوں میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں یہ بری خصلتیں ہیں، ایسے لوگوں کو فالو مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو. معاشرے میں ان کے پیچھے چلو جو معاشرے میں محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اصلاح کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور معاشرے سے جرائم کا حقیقی معنوں میں خاتمہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.